دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رب کائنات کا خالق اللہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاذلی سلسلے میں سب سے زیادہ تشخیص تسبیح کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس طریقے کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی طریقہ دوسرے طریقوں کی طرح بہت ہی آسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عامل اپنا حصار لگائے۔ حصار کے طریقے میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ کوئی حصار ہوتا ہے، 1 سال کا حصار کرنا ہوتا ہے، اور 1 ہفتے کا بھی حصار ہوتا ہے، 1 دن کا بھی حصار ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد بھی حصار کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام طریقے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تسبیح کا سرا پکڑ لیں اور سب سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد تسبیح کے اوپر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ تسبیح سے کہیں کہ روشنی حاضر ہو جائے، اور صفائی کرے، تخت بچھائے اور بادشاہ سلامت کو حاضر کرے۔ اس طرح کہنے سے آپ کا عملہ جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ تسبیح سے کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تسبیح ہاں کے اشارے میں آپ کو جواب دے گی اور سلام کا جواب دے گی۔ اس کے بعد آپ بندے کا نام بتائیں، جیسے محمد عمر، والدہ کا نام ہوا، اور باپ کا نام ہے آدم۔ تو اس میں باپ کا نام بھی ضرور شامل کریں، اور کوشش کریں کہ اس میں بندے کا ایڈریس بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایڈریس کے بارے میں بھی بتائیں، بندے کا نام بھی بتائیں، اس کی والدہ کا نام بھی بتائیں، اور اس کے والد کا نام بھی بتائیں، اور پھر تسبیح سے کہیں کہ آپ اس کو چیک کریں۔ پھر تسبیح تھوڑی دیر گھومنے کے بعد پھر تسبیح جو ہے وہ رک جائے گی۔ پھر آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ کیا جادو کا مسئلہ ہے۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے تو تسبیح یا تو ہاں میں جواب دے گی یا تو نہ میں جواب دے گی۔ جس طرح ہم سر کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، ہاں کا اشارہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہم گردن کو اوپر سے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب تسبیح ہاں کی طرف اشارہ کرے گی تو اس وقت اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تسبیح آگے سے پیچھے کی طرف اشارہ کرے گی، اور اسی طرح اگر کوئی چیز نہ ہوگی تو اس کا اشارہ تسبیح جو ہے وہ دائیں سے بائیں کی طرف اشارہ کرے گی، جس طرح ہم دائیں سے بائیں کی طرف گردن کو ہلا کر نہ کا اشارہ کرتے ہیں۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ فلاں بندے کو جو آپ نے چیک کیا اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے۔ اگر جادو کا مسئلہ ہوگا تو تسبیح ہاں کرے گی، اگر تسبیح ہاں کرے تو پھر ہمیں اس کے مطابق اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر تسبیح نہ کرے تو پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ اس بندے کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر جنات کا مسئلہ ہوگا تو تسبیح نے ہاں کرنا ہے، جس طرح بندہ جو ہے وہ سر کو ہلا کے ہاں کرتا ہے۔ اگر جنات کا مسئلہ ہوگا تو اس وقت ہم تسبیح سے کہیں گے کہ آپ اس کی کاٹ وغیرہ کر لیں، یا اس کے مطابق ہم علاج کر دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم پوچھیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی نظر بد تو نہیں ہے۔ اگر نظر بد ہوگا تو تسبیح ہاں کرے گی، اگر نظر بد نہیں ہوگا تو تسبیح نے نہ کرنا ہے۔ اگر نظر بد ہوگا تو اس وقت جو ہے تسبیح نے اگر ہاں کی ہے تو ہم اس کے مطابق اس کا علاج کریں گے۔ اور اسی طرح ہم بندش کے بارے میں پوچھیں گے، اور اسی طرح ہم تعویذات کے بارے میں پوچھیں گے، اور بھی بہت سارے سوالات پوچھتے جائیں گے، اور اسی طرح تسبیح جو ہے ہاں بھی کرتی جائے گی اور نہ بھی کرتی جائے گی۔ اگر ہاں کرے تو ہم اس کے مطابق اس کا علاج کریں گے، اگر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہے۔ اور جو تسبیح کے ذریعے سے ہم تشخیص کرتے ہیں تو تسبیح خود جادو کے اقسام کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم تسبیح سے پوچھیں کہ اس بندے کے ساتھ کوئی آتشی جادو ہے
تو تسبیح نے یا تو ہاں کی طرف اشارہ کرنا ہے یا تو نہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اگر تسبیح ہاں کی طرف اشارہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے آتشی جادو ہے، اگر نہ کی طرف اشارہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ آتشی جادو نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم پوچھیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی بادی جادو تو نہیں ہے، اگر بادی جادو ہوا تو تسبیح نے ہاں کرنا ہے، اگر بادی جادو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تسبیح نے نہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم پوچھیں گے کہ اس کے ساتھ آبی جادو تو نہیں ہے، اگر آبی جادو ہوا تو تسبیح نے ہاں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اگر آبی جادو نہیں ہوا تو تسبیح نے نہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم پوچھیں گے کہ اس بندے کے ساتھ کوئی خاکی جادو تو نہیں ہے، اگر ہوا تو تسبیح نے ہاں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اگر نہیں ہوا تو تسبیح نے نہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو یہ تسبیح کے ذریعے سے ہم تشخیص کرتے ہیں، اور اس تسبیح کے ذریعے سے ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بندش کا مسئلہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی تعویذات کا مسئلہ ہے تب بھی سامنے آ جائے گا، اور اس کے ساتھ کوئی عمل پڑھائی کا مسئلہ ہے تب بھی وہ سامنے آ جائے گا، اور اسی طرح اس کے ساتھ کوئی جنات کا مسئلہ ہے تب بھی سامنے آ جائے گا، اگر کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے تب بھی سامنے آ جائے گا، اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہے تب بھی اس تسبیح کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ تسبیح کے ذریعے سے نہایت ہی آسان طریقہ ہے تشخیص کرنے کا۔ اور تشخیص کے متعلق ایک سوال ہوتا ہے کہ تشخیص تو ظنیات میں سے ہے، تو ان ظنیات کے اوپر اتنا اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی روحانی اور جسمانی امراض کی تشخیص کرنا شرط ہے۔ تشخیص اگر صحیح ہوئی تو اس کا علاج بھی درست ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اگر تشخیص صحیح نہیں ہوئی تو اس کا علاج بھی درست نہیں ہوگا اور فائدہ مند نہیں ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا۔ اس لیے تشخیص کا صحیح ہونا یہ علاج کے لیے شرط ہوتا ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ تشخیص جو ہے وہ ظنیات میں سے ہے، لیکن ہر فن کا ایک ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فن کے ماہر کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک قیافہ شناس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ قیافہ شناس اس بندے کو کہتے ہیں جو بندوں کے قدموں کو دیکھ کر یا اس کی شباہت کو دیکھ کر یا اس کے چہرے کو دیکھ کر یا اس کے جسم کے کسی بھی اعضاء کو دیکھ کر وہ شناخت کر سکتا ہے کہ یہ بندہ کس نسل میں سے ہے، اس نسل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس بندے کو قیافہ شناس کہتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ایک قیافہ شناس آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے ان بعض هذه الاقدام من بعض، ان دونوں کے قدم آپس میں ملتے ہیں، یعنی ان دونوں کے قدم ملتے جلتے ہیں، یعنی یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سن کر نہایت ہی خوش ہوئے، اور گھر جا کر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج قیافہ شناس آیا تھا، اور اس نے جب حضرت زید اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ دونوں آپس میں باپ بیٹا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظنی چیزوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں تعبیر النخل سے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دے دی، اور فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، فرمانے لگے کہ تم جو ہے اپنی دنیا کے معاملات کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو اپنے حساب سے کرتے رہو، اپنے تجربات سے کرتے رہو۔ اور اسی طرح علاج میں بھی ہر کسی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تسبیح کو حرکت کون دیتا ہے، تسبیح یہ ہلتی کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ ذکر کی برکت سے اس تسبیح کو حرکت ہوتی ہے، ذکر کی وجہ سے یہ تسبیح حرکت میں آتی ہے، باقی اس کو ہلانے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمارا کہا اور سننا قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رب کائنات کا خالق اللہ تیرا